السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی میرے پیارے بھائی، آپ نے یہ ویڈیو گروپ کے اندر سینڈ کی ہے۔ 2 منٹ 40 سیکنڈ کی یہ ویڈیو میرے پاس آئی ہے۔ ویڈیو کے اندر خطاب فرما رہے ہیں امیر محترم جناب حافظ محمد سعید حافظہ اللہ تعالی، سیاست، جمہوریت اور الیکشن اور بقائے پاکستان۔ حافظ محمد سعید حافظہ اللہ تعالی جماعت الدعویٰ کا ملی مسلم لیگ کریٹ کرنا اور سیاست، جمہوریت اور الیکشن میں آنا، اس آنے کے اسباب کو، وجوہات کو بیان فرما رہے ہیں، اور جمہوریت میں آنے والے اپنے عمل کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اپنی گفتگو سے۔ آپ نے یہ ویڈیو بھیجی اس پر جواب حاصل کرنے کے لیے، تبصرہ حاصل کرنے کے لیے۔ جمہوریت کے حوالے سے میں پہلے کئی جوابات دے چکا ہوں، اور ان جوابات کے اندر وہ جوابات بھی ہیں کہ جن کے اندر خود امیر محترم حافظ محمد سعید حافظہ اللہ تعالی اپنی قوم کو اور اپنے ہم نوالا، ہم پیالہ، اپنے جماعتی ساتھیوں اور بھائیوں کو جمہوریت میں آنے سے منع کرتے رہے، اور کہتے رہے کہ اس نظام میں اور اس جمہوریت میں نہیں آنا۔ بڑا زور دے کر بیان کرتے رہے کہ جمہوریت کے اندر نہیں آنا۔ اور آج یہ ویڈیو جو میرے سامنے میرے پاس آئی ہے گروپ نمبر 14 میں، کہ حافظ صاحب بتا رہے ہیں کہ ہم جمہوریت میں کیوں آئے ہیں اور ہم الیکشن میں کیوں حصہ لینے آ رہے ہیں، اور اپنی جماعت کو اور ملی مسلم لیگ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، اور اس پر وجہ بیان فرما رہے ہیں پاکستان کی حفاظت۔ اس سے پہلے حافظ محمد سعید صاحب ہوں یا جناب حافظ عبداللہ بہاولپوری رحمت اللہ علیہ ہوں یا جناب حافظ سیف اللہ قصوری المعروف حافظ سیف اللہ خالد صاحب حافظہ اللہ تعالی ہوں، یا مکتبہ دار الاندلس ہو، اور اس سے پہلے مجلہ دعویٰ کے اندر بے شمار مضامین جو جمہوریت کے حوالے سے چھپتے رہی ہوں، ان کو ایک کتاب کی شکل میں جمع کیا گیا، سلفیت اور جمہوریت، یا جمہوریت اسلامی کیسے، وہ چھوٹا سا پمفلٹ یا رسالہ جو دار الاندلس نے شائع کیا، اور وہ تحریر حافظ عبداللہ بہاولپوری رحمت اللہ علیہ کی، جس کے اندر جماعت کے ساتھیوں نے اور امیر محترم حافظ محمد سعید حافظہ اللہ تعالی نے بڑی وضاحت سے اپنے قلم سے یہ کہا، اپنی زبان سے یہ کہا، زور بیان سے یہ کہا کہ یہ جمہوریت یہ کافروں کا کفریہ نظام ہے، اور جمہوریت کے اندر نہیں آنا اور نہیں آنا۔ میں ایسے پہلے کئی جوابات دے چکا ہوں۔ اب میرے سامنے وہی شخصیت، مگر بات دوسری ہے۔ پہلی ویڈیوز کے اندر جمہوریت حرام ہے، کافروں کا کفریہ نظام ہے، اور اب اس کفریہ نظام حکومت میں ان کا انٹر ہونا اور اس پر یہ وجوہات بیان کرنا۔ انشاءاللہ ہم محترم جناب حافظ محمد سعید حافظہ اللہ تعالی کی بات سنتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے اس پر جوابات بھی آپ کو دیتے رہے اور اب بھی دیتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے میں ایک تھوڑی سی گفتگو اور تحریر آپ کی نظر کیے دیتا ہوں کہ جمہوریت کے حوالے سے علماء نے کیا لکھا، علماء نے کیا کہا، اس کے تعلق سے بھی ہمیں جان لینا ضروری ہے۔ یہ میرے پاس قرآن مجید فرقان حمید اور اس کی تفسیر ہے، تفسیر القرآن الکریم۔ اس کے مصنف ہیں استاد محترم حضرت علامہ مولانا حافظ عبدالسلام بن محمد المعروف بٹوی صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ سورہ توبہ میرے سامنے آئی ہے، پارہ نمبر 10 ہے، اور التوبہ کی آیت نمبر 31 ہے۔ اس آیت اتخذوا احبارہم و رہبانہم کے تحت
کہ انہوں نے اپنے عالموں اور اپنے درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا۔ اس آیت کی تفسیر میں میرے قابل صد احترام، واجب الاحترام استاد محترم حافظ عبدالسلام بن محمد حافظہ اللہ لکھتے ہیں کہ اس نئے دین کا نام جمہوریت رکھا، جس میں حلال اور حرام کا فیصلہ اللہ تعالی کی حکم کی بجائے پارلیمنٹ کی اکثریت کرتی ہے۔ فرماتے ہیں، لکھتے ہیں، جو صریحاً شرک ہے۔ افسوس کہ مسلمان اس شرک میں ان کافروں کے قدم بقدم چل رہے ہیں، بلکہ اسلام سے اس بغاوت پر فخر کرتے ہیں اور دن رات اس کی تعریف کرتے ہیں اور کوئی حیا محسوس نہیں کرتے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ یہ جمہوریت حرام ہے۔ اب حرام کے ساتھ اسلام کا یا پاکستان کا دفاع نہیں ہوگا۔ میرے پیارے اور ہر دل عزیز جناب امیر محترم حافظ محمد سعید حافظہ اللہ، یہ سن لیجئے، حرام کے ساتھ اور کفر کے ساتھ اور شرک کے ساتھ نہ اسلام کا دفاع ہوگا، نہ پاکستان کا دفاع ہوگا، نہ اہلیان پاکستان کا دفاع ہوگا۔ پاکستان نہیں بچے گا جمہوریت کے راستے سے۔ پاکستان کو بچانے کی خاطر پاکستان کی بقا نہیں ہوگی جمہوریت کے راستے پہ چل کر۔ اگر پاکستان بچے گا تو وہ کیسے بچے گا؟ یہ آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں۔ پاکستان اگر بچے گا تو تلوار سے بچے گا۔ میرے پیغمبر، آپ کے پیغمبر، ہم سب کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کیسے بچایا؟ بتائیے ذرا، مدینہ پیارے نبی علیہ السلام نے کیسے بچایا؟ پیارے نبی علیہ السلام نے خیبر کیسے بچایا؟ پیارے نبی علیہ السلام نے مکہ کیسے بچایا؟ جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یمن کو کیسے بچایا؟ سبحان اللہ، ہم سب جانتے ہیں۔ اگر مدینہ بچا، اگر مکہ بچا، اگر یمن محفوظ ہوا تو کیسے ہوا؟ بعثت بالسیف بین یدی الساعہ، کہاں گئی یہ حدیث بیان کرنا؟ پاکستان بچے گا جیسے مدینہ بچا تھا، اور مدینہ جمہوریت سے بچا تھا۔ کیا نبی علیہ السلام نے خزرج، اوس اور دیگر قبائل اور یہود اور مسلمانوں کے بیچ میں الیکشن کرایا تھا؟ جب مختلف جماعتیں مل کر ایک بڑے جتھے اور نیٹو کی صورت میں مدینے پہ حملہ آور ہوئی، بتائیے مسلمان ووٹ پول کرنے کے لیے ڈبے لے کر نکلے تھے یا تلواریں نکلے تھے؟ ہر مسلمان یہ جانتا ہے مدینہ اگر بچا تھا تو تلوار سے بچا تھا، چاہے وہ پیغمبر کی زندگی میں بچا ہو یا پیغمبر کی وفات کے بعد بچا ہو۔ اور آئندہ بھی اگر مدینہ بچے گا، پتہ ہے کیسے بچے گا؟ وہ اللہ اکبر، تلوار سے بچے گا۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں اگر کفار مدینے پہ حملہ آور ہوئے، آج پاکستان پہ امریکہ حملہ آور ہے، آج پاکستان پہ انڈیا، بھارت، ہندوستان حملہ آور ہے، آج پاکستان پہ اسرائیل اور یورپ حملہ آور ہے، اسی طرح مدینے پہ کفار حملہ آور تھے۔ آپ کے، میرے اور ہم سب کے پیارے پیغمبر خاتم النبیین والمرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ بچایا تو تلوار سے بچایا۔ بتائیے میں جھوٹ بول رہا ہوں کہ سچ؟ کوئی مائی کا لال یہ جرت کر سکتا ہے کہ یہ بات جھوٹ ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ مدینہ تلوار سے بچایا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پیارے نبی کی یہ زندگی ہے۔ آپ کی وفات ہوئی تو مدینہ کیسے بچا؟ جب قبائل مرتد ہو گئے، جب مسلمہ کذاب کے فتنے اٹھے، اللہ اکبر کبیرہ، جب لوگوں نے زکوٰۃ سے انکار کر دیا، مجھے بتائیے ابو بکر نے رضی اللہ عنہ وارضہ مدینہ کیسے بچایا؟ اللہ اکبر۔ اتنی ہیرا پھیریاں، اتنی دو نمبریاں، اتنی دو رنگیاں، یہ بھی آسمان نے سننا تھا، یہ بھی آسمان نے دیکھنا تھا جو آپ فرما رہے ہو۔ اس لیے علامہ نے کہا خود بدلتے نہیں، یہ آج کے
امیروں اور مولویوں اور ملاؤں اور چودھریوں اور سرداروں اور آج کی جماعتوں پر یہ فٹ، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ ارے خود نہیں بدلتے، قرآن بدلتے ہو، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ ہوئے کس درجے بے توفیق فقیہان حرم، ہوئے کس درجے بے توفیق فقیہان حرم۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زکوٰۃ کے منکروں سے، مسلمہ کذاب سے ووٹنگ کے لیے الیکشن کے ڈبے لے کر گئے تھے، یا خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ وارضا کو تلواریں دے کر بھیجا تھا؟ اتنا ظلم، اتنی دو نمبری، اتنی دو رنگیاں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ جو کہتے ہیں نا یو ٹرن، آپ کے اس یو ٹرن پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیے بار بار، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اس قدر واپسی اور اس قدر ریورس۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا تھا کہ چلو آؤ مدینے والوں اور مسلمہ کذاب کے بیچ میں الیکشن کروا لیتے ہیں۔ مرتدوں اور کافروں سے مدینہ کیسے بچا تھا؟ کیا الیکشن کے ڈبوں نے بچایا تھا یا کہ اسلام کی تلوار نے بچایا تھا؟ آج پاکستان کیسے بچے گا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ میرے بھائیوں، پاکستان بچے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کے لیے۔ یہ ہماری اتنی بڑی ماشاءاللہ پاک آرمی، جس جیسی آرمی آج دنیا میں نہیں ہے، آج کی دنیا میں پاک آرمی جیسی آرمی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں حافظ صاحب، پاکستان بچے گا اگر پاکستان آرمی کے توپوں سے اور گولوں سے اور ٹینکوں سے اور میزائلوں سے بارود برسے امریکہ پر۔ پاکستان بچے گا اگر پاکستان آرمی بارود کی بارش کر دے مودی پر اور بھارت پر۔ یہ ہے پاکستان کو بچانے کا طریقہ۔ پاکستان نہ الیکشن سے بچا تھا، نہ پاکستان الیکشن جمہوریت سے بچے گا۔ یہ پاکستان نہ الیکشن سے بچا تھا، نہ الیکشن سے جمہوریت سے بچے گا۔ بتائیے، جمہوریت تو موجود تھی، آپ کے سیاسی مذہبی رہنما لیڈر بھی موجود تھے، پھر بنگلہ دیش کیوں بنگلہ دیش بنا؟ کیوں میرے وجود کا حصہ مجھ سے کاٹ لیا گیا؟ جمہوریت تو موجود تھی، الیکشن اور پارٹی تو موجود تھی۔ اگر اس وقت بھی پاکستان کو دو ٹکڑوں سے ہونا بچایا جاتا تو وہ صرف پاک آرمی کا بارود تھا۔ اگر ہم انڈیا پر بارود کے مقابلے میں بارود کی بارش کرتے، آج کبھی جونا گڑھ انڈیا کے قبضے میں نہ ہوتا، آج کبھی کشمیر ہندوستان کے قبضے میں نہ ہوتا، آج کبھی بنگلہ دیش پاکستان کے وجود سے کٹا نہ ہوتا۔ کہاں گیا قرآن کی یہ آیت لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ؟ ہم کیسے علماء اور کیسی جماعتیں اور کیسے قرآن و سنت والے اور کیسے اہل حدیث کو دو اصول، اطیع اللہ و اطیع الرسول، یہ کہاں گئے اصول؟ بالآخر ہم بھی زمانے کا پریشر اپنے اوپر لے لیا، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ ہوئے کس درجے بے توفیق فقیہان حرم۔ اللہ تعالیٰ ایسے توفیقی سے بھی ہماری حفاظت فرمائے۔ اور حضرات کا یہ کہنا کہ ہم پاکستان بچانے نکلے ہیں، تو اتنے سال پہلے یہ جو جمہوریت پر فتوے تھے، اس وقت پاکستان کا بچانا کہاں کو گیا؟ سنتے ہیں آپ کو۔ تو میرے بھائیوں، پاکستان کی حفاظت کا مرحلہ ہے۔ ہم ملی مسلم لیگ کے نام سے، اللہ اکبر تحریک کے نشان سے اس لیے میدان میں آئے ہیں کہ انشاءاللہ ہم نے اسی نظریے پر واپس پلٹ کر امت کو پھر متحد کرنا ہے۔ پاکستان کی حفاظت جمہوریت سے نہیں ہوگی، امت جمہوریت کے نام پر متحد نہیں ہوگی۔ جمہوریت کو تو مزاج ہے کہ جماعت پر جماعت بنے، فرقے پر فرقہ بنے۔ آپ نہیں دیکھتے کہ کتنی جماعتیں ہیں؟ کل آنے والے کل میں اسی ملی مسلم لیگ میں سے
کوئی جو ہے وہ اور مسلم لیگ نکلی بڑی ہوگی. پہلے کتنی مسلم لیگیں ہیں, انہوں نے پاکستان بچا لیا کہ اب کی لیگ یہ پاکستان بچا پائے گی. وہ نون لیگ ہو کہ وہ کاف لیگ ہو, پہلے نون تھی پھر کاف ہوئی اور اب میم آ گئی. کل میم کے بعد کوئی تا آئے گا, سا آئے گا, جیم آئے گا, ہا آئے گا, خا آئے گا, یا آئے گا, لام آئے گا, کچھ اور آ جائے گا. اسلامیہ نے پاکستان کو انشاءاللہ یکسو کر کے پاکستان کی حفاظت کی. پاکستان کی عوام کیا جمہوریت کے نام پر یکسو ہوں گے کہ جو ہر دن ایک جماعت بناتی ہے؟ جمہوریت کا مزاج, جمہوریت کا حسن ہی یہی ہے کہ جماعتوں پر جماعتیں بنتی جائیں. جب جماعتوں پر جماعتیں بنتی جائیں گی تو بتائیے کہ یہ امت یکسو ہوگی یا کہ یہ بربادی کا شکار ہوگی. جمہوریت وہ امت کو توڑ اور پھوڑ کے رکھ دیتی ہے, جمہوریت امت کو یکسو نہیں کرتی اور وہ جماعتوں پر جماعتیں بناتی ہے. جبکہ اسلام نے ہمیں کیا حکم دیا؟ فرمایا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور جدا جدا نہ ہو. آپ کی جمہوریت تو جدا جدا کرتی ہے, نون میں سے کاف نکالتی ہے, فا میں سے جو ہے وہ سین نکالتی ہے, اور اسی طرح جماعت در جماعت نکالتی ہے. اس جمہوریت سے امت یکسو ہوگی. اس جمہوریت سے حافظ صاحب کیا اسلامیان پاکستان متحد ہوں گے؟ جو جمہوریت ایک دن نون کو کریٹ کرتی ہے, تیسرے دن اسی نون لیگ سے کاف لیگ بنتی ہے, پھر اسی سے جنیجو لیگ بنتی ہے, اور اسی سے ضیاء لیگ بنتی ہے, اسی سے مشرف لیگ بنتی ہے. بیڑا غرق ہو گیا. افسوس, ایک نون لیگ, بلکہ نون بھی نہیں تھی, مسلم لیگ تھی. مسلم لیگ سے نون لیگ آئی, نون لیگ سے کاف لیگ آئی, کاف لیگ پھر جنیجو لیگ آئی. اچھا جی, اسی طرح ضیاء لیگ آئی, اب مشرف لیگ آئی, اب ملی مسلم لیگ آ گئی. کل کوئی اور آئے گی. ابھی ملی ہے تو کل پھر ملی جلی آ جائے گی. اب ملی ہے. حافظ صاحب, آپ کی زندگی میں امید ہے یا آپ کی زندگی بعد یہی ملی مسلم لیگ, ملی جلی مسلم لیگ ہو جائے گی؟ آپ کیسے تبدیلی لائیں گے؟ میں دیکھوں گا اور ہم دیکھیں گے. آپ پارلیمنٹ میں پہنچتے ہیں, اسی نون لیگ, اسی کاف لیگ, جنیجو لیگ, ضیاء لیگ, جے یو آئی فا, جے یو آئی سین, پیپل پارٹی, فارورڈ گروپ, فلاں فلاں, یہی کتھا چھٹا ہوگا اور انہی لوگوں کے ہم نوالا اور ہم پیالہ ہوں گے, اور یہ امت متفق ہوگی اور اس سے پاکستان کی حفاظت ہوگی. ایسا نہ ہوا تھا, نہ آئندہ ہونا ہے. تحریک برپا کرنی ہے. یہ واضح واضح کھلا کھلا مقصد ہے. لٹیروں, یہ چوروں ڈاکوؤں کے لیے رستے بند کرنے ہیں. یہ ایک جھنڈا لے کر یہ جماعت کھڑی ہوئی ہے. میرے محترم بھائیوں, سب سے زیادہ درد ہوا ہے انڈیا کو کہ یہ لوگ کیوں آ گئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی, اب یہاں فرما رہے ہیں سب سے زیادہ انڈیا امریکہ کو دعا ہے. یہ جمہوریت تو بذات خود یہودیوں اور عیسائیوں کا دین ہے. حافظ صاحب, ان کو درد نہیں ہوا, انہیں خوشی ہوئی ہے کہ چلو جو ایک جماعت حق پر تھی ہم نے اسے بھی حق سے ڈگمگا دیا. آپ ان کے بیانات پر نہ جائیں کہ وہ بیان کیا دے رہے ہیں, ان کی دل کی خوشی کو پہنچیں. کیا ہم نہیں جانتے؟ کیا عبداللہ بہاولپوری نے نہیں لکھا؟ کیا حافظ عبدالسلام نے نہیں بتلایا کہ یہ کافروں کا؟ اور کیا آپ نے خود نہیں کہا؟ تو جو دین ہو یہود و نصارہ کا, ان کے دین پہ آنے پہ وہ خوش ہوں گے کہ ناراض ہوں گے؟ امریکہ پریشان ہے کہ یہ لوگ سیاست میں کیوں آ گئے. پابندیاں لگاؤ ان پر, رستے بند کرو ان کے لیے سیاست کے. وہ یہ سمجھتے ہیں اگر یہ جماعت پاکستان کے اندر مضبوطی سے
رہی ہے تو انشاءاللہ انڈیا کے بھی رستے بند ہوں گے اور امریکہ کی مداخلت کے بھی رستے اللہ کے فضل سے بند ہوں گے۔ یہ مسئلہ ہے میرے محترم بھائیوں، تو کوئی پریشان ہونے گھبرانے والی بات نہیں ہے۔ خبریں آپ سن رہے ہیں، آپ سنیں گے، یہ پابندیاں اور وہ یہ سب کچھ چلتا رہتا ہے۔ ہم نے انشاءاللہ پاکستان کی حفاظت کرنی ہے، اور حفاظت کا طریقہ وہی ہے جس طرح اس کا قیام ہوا تھا، جس نظریے پر یہ ملک بنا تھا، اسی پر انشاءاللہ یہ محفوظ رہے گا۔ اس لیے ہم نے اپنی سیاست میں، الیکشن میں جو نعرہ عوام کو دیا، نعرے بے شمار لوگوں نے دیے۔ کسی نے کہا کتاب کو ووٹ دیں تو اسلام آ جائے گا، اسلام تو چھوڑ ڈی اے خان میں گیس تک نہ آئی۔ اسی طرح بعض لوگوں نے روٹی کپڑے مکان کا نعرہ دیا، روٹی کپڑا مکان تو کیا آئے گا، الٹا پاکستان کی غریب عوام سے روٹی کپڑا مکان پٹرول مہنگا کر کے، ڈیزل مہنگا کر کے، اشیاء خرد و نوش جو مہنگی کر کے رہے سہے کپڑے بھی چھین لیے گئے، رہے سہے مکان بھی چھین لیے گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہمیں حق پر قائم و دائم رکھے، اور حق یہی ہے کہ جمہوریت حرام ہے، نہ جمہوریت سے پاکستان کی حفاظت ہوگی، نہ جمہوریت نے پاکستان کی حفاظت کی۔ اگر ان سیاستدانوں کا بس چلے یا آگے چلے گا تو نعوذ باللہ یہ پاکستان کو بیچ کھانے میں کوئی کمی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ میں کہتا ہوں پاکستان بچے گا، انشاءاللہ پاکستان رہے گا، اور پاکستان کا دفاع، پاکستان کا بچنا اگر ہے تو وہ پاک آرمی کی توپوں سے اور گولوں سے ہے۔ پاکستان کی حفاظت سیاست و جمہوریت نے نہیں کرنی، پاکستان کی حفاظت ہوگی پاک آرمی کے گولوں سے اور توپوں سے۔ امریکہ بھارت پر بارود برسایا جائے، انشاءاللہ اندرونی بیرونی دشمن پاکستان کے نیست و نابود ہوں گے۔ جیسے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور آپ کے بعد آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کافروں کے خلاف تلواریں نکالی تو پاکستان بچا، مدینہ المنورہ بچ گیا۔ آج بھی اگر پاکستان بچے گا تو کافروں پر بارود برسانا ہوگا۔ وہ کافر جو پاکستان کو نشانے پہ لیے بیٹھے ہیں، وہ کافر جو پاکستان میں ڈرون اٹیک کرتے ہیں، وہ کافر جو افغانستان پہ، شام پہ، سوریا پہ اور کشمیر پہ حملہ آور ہیں، ان کافروں کے خلاف پاک آرمی کو اپنے توپوں کا منہ کھولنا ہوگا۔ جب انشاءاللہ بارود برسے گا، تلوار چلے گی، گن اپنا منہ کھولے گی، انڈیا، بھارت اور امریکہ پر گولیوں کی بوچھاڑ ہوگی، ہمارے غوری اور غزنوی میزائل امریکہ اور بھارت پہ، مودی پہ جا کر برسیں گے، پاکستان بچے گا۔ نہیں تو جمہوریت سے پاکستان نے نہیں بچنا۔ ہاں کوئی اپنی شخصیتیں اور جماعتیں بچانا چاہتا ہے، شاید کہ بچا لے، امکان نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔